اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ وان یتوبوا یک خیرا لہم وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 کی تلاوت کا شرف مجھے حاصل ہوا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ خدا کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے کفر کی بات ضرور کہی اور وہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے وہ پورا نہ کر سکے، اور ان کا سارا غصہ اور ناراضگی صرف اس بات پر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضل و کرم سے ان کو مالدار بنا دیا ہے۔ اگر ابھی وہ توبہ کر لیں تو یہ انہی کے لیے بہتر ہے، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو پھر اللہ بھی ان کو دنیا و آخرت میں بہت سخت تکلیف دینے والی سزا دے گا، اور پوری زمین پر ان کا نہ تو کوئی دوست یا سرپرست ہوگا اور نہ کوئی حامی یا مددگار ہوگا۔ تفسیر صافی میں اس آیت کے ذیل میں یہ لکھا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے جنہوں نے کعبے میں قسم کھائی تھی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کو بنی ہاشم میں نہ رہنے دیں گے۔ یہ ان کا کفر تھا۔ پھر یہی لوگ گھاٹی میں جا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی گھات میں بیٹھ گئے اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور یہ بات خدا کے اس قول سے ثابت ہے کہ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، یعنی انہوں نے ایسی بات کا ارادہ کیا جسے وہ نہ کر سکے۔ فصل الخطاب میں جو تفسیر ہے علامہ علی نقی صاحب کی، یہ لکھا ہے کہ خدا کا منافقوں کے لیے یہ فرمانا کہ اور کوئی بات ایسی نہیں ہے جس سے وہ ناراض ہوں، سوائے اس کے کہ خدا اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے فضل و کرم سے مالدار بنا دیا، تو مالدار بنانا کوئی ناراضگی کی بات نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مطلب یہ ہوا کہ منافقوں کا خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہونا قطعاً غلط اور احمقانہ فعل ہے، اور عقلی طور پر ان کو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھلائی کی ہے اور کوئی برائی نہیں کی۔ غرض یہ بڑا گہرا طنز ہے منافقوں کے کفر نعمت پر۔ ایسا طنزیہ انداز بیان ہر زبان میں ہوتا ہے۔ مثلا اردو زبان میں کہتے ہیں جی ہاں، مجھ سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ میں وقت پر آپ کے کام آ گیا۔ تفسیر فصل الخطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ محققین نے لکھا کہ ملاحظہ فرمائیں کہ خدا نے مالدار بنانے کی نسبت اپنے ساتھ ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی دی ہے، حالانکہ اصل فاعل خدا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف وسیلہ ہیں۔ اس سے معلوم ہے کہ خدا کی عطاؤں کی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دی جا سکتی ہے، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا کا سوال کرنا شرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا نے خود عطا کی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیری ہے۔ شاہ رفیع الدین صاحب نے اس آیت کا ترجمہ یہ لکھا اپنی تفسیر میں کہ دولت مند کیا ان کو اللہ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا کہ تونگر ساخت اینشا را خدا و رسول او۔ تفسیر جلالین میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ خدا کا فرمانا جو منصوبہ ان منافقین نے بنایا تھا وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ یہ منصوبہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے۔ یہ تفسیر جلالین میں لکھا ہے۔ غرض اس آیت میں اشارہ ان سازشوں کی طرف ہے جو غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین نے کی تھی۔ پہلی سازش تو یہ تھی کہ جب غزوہ تبوک سے واپسی پر مسلمانوں کا لشکر ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں پہاڑوں کے درمیان سے راستہ گزر رہا تھا، منافقین نے طے کیا کہ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کھڈے میں پھینک دیں گے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے اس منصوبے کی خبر پہنچا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر کو حکم دیا کہ وہ وادی کے راستے سے نکل جائیں، اور خود صرف عمار یاسر اور حذیفہ بن یمانی کو لے کر
گھاٹی کے اندر سے ہو کر چلے۔ 10 منافق ڈھاٹے باندھے ہوئے پیچھے آئے، یہ دیکھ کر حذیفہ ان کی طرف لپکے مگر وہ منافق ان سے ڈر کر بھاگ نکلے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔